ہوں ابیب طاہر چودھری۔ ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف آزاد کشمیر کے انتہائی تارک رہنما بلال منہاج صاحب۔ بلال منہاج صاحب، آپ کو میں اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ شکریہ ناظرین، ان کا شمار تحریک انصاف آزاد کشمیر کے جنرل سیکرٹری جناب راجہ منصور صاحب کے دیرینہ دوستوں میں سے ہوتا ہے۔ آئیے آپ ان سے جانتے ہیں کہ تحریک انصاف آزاد کشمیر کی حکومت ابھی بنے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا، تو ان کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے۔ بلال صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آزاد کشمیر کی حکومت کے حوالے سے آپ گفتگو کریں، میں آپ کے سیاسی کیریئر کے حوالے سے اب تھوڑا ناظرین کو بتا دیں کہ آپ کا سیاست میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ سب سے پہلے ابھی بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ جی ویلکم۔ تو آزاد کشمیر جو سیاسی جو میرے سرگرمیاں ہیں یا سیاست میں میرا جو آنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو جو خان صاحب نے جب یوتھ کا نعرہ لگایا، خصوصاً نوجوانوں کا نعرہ لگایا، نوجوانوں کو بااختیار بنانے کا کہا اور نوجوانوں کو جائز مقام دینے کی بات کی، تو دنیا کے کسی بھی معاشرے میں جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ نوجوان لوگ ہوتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی سسٹم تھا وہ جاگیردارانہ تھا اور مخصوص لوگوں کے پاس تھا۔ عام آدمی کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا، کسی پڑھے لکھے کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ سیاست میں قدم رکھے یا سیاسی ایکٹیویٹیز کرے۔ تو جس طرح یہ خان صاحب کے جو تقاریر میں جب یوتھ کا انہوں نے، اور پاکستان میں 60% یوتھ کو جو ہے نا پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے نوجوانوں کو لے کے چلا، نوجوانوں کو جائز مقام دیا، تو میرے اندر بھی ایک طرح پیدا ہوئی اور میں نے سیاست میں قدم رکھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ایک جو ہے فیلڈ ہے جہاں سے بندہ انسانیت کی بندہ خدمت کر سکتا ہے۔ بلال صاحب، آپ کا تعلق مظفر آباد سے ہے اور اس حلقے سے ہے جہاں سے آزاد کشمیر تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں راجہ منصور صاحب۔ راجہ منصور صاحب کے آپ دیرینہ ساتھی میں سے میں جانے جاتے ہیں، تو راجہ صاحب کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن کیسے ہوئی؟ دیکھیں، اگر میں کہوں کہ میری وجہ شہرت راجہ منصور خان ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ راجہ منصور صاحب تحریک انصاف آزاد کشمیر کے ان کا نام بانیوں میں ہوتا ہے، اور جب انہوں نے حلقہ کھاوڑا کے اندر تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تو میرے گاؤں میں ان کا ایک سٹیکر چپکا گیا، تو وہاں سے میں نے ان کا کانٹیکٹ نمبر لیا اور وہاں سے میں ان کے پاس میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا۔ تو میں یوسی کا پہلا واحد آدمی ہوں کہ جو میں نے ان سے جو ہے رابطہ کیا اور باقاعدہ طور پر عملی طور پر ہم نے سیاست کا ہم نے وہاں پہ سٹارٹ لیا حلقہ کھاوڑا سے۔ تو ابتدا میں تو بہت لوگ جو ہے مذاق بنا رہے تھے ہمارا، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی سیاسی سسٹم نہیں تھا۔ عمران خان کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ کبھی جو ہے وزیر اعظم نہیں بن سکتے، آپ کے ہاتھوں میں لکیر نہیں ہے، آپ کی جو ہے نا شیروانی جو ہے نا آپ کبھی نہیں پہنیں گے وزیر اعظم کی۔ تو آزاد کشمیر کے اندر دور دور تصور ہی نہیں تھا، کیونکہ ہمارا پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑوں کے اندر جو ہے تبدیلی کا جو ہے ہم نے جو بیج بوئے، وہاں پہ جو درخت لگائے، اور آج الحمدللہ جو ہے آج اس کے ثمرات دیکھ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر ہماری ایک حکومت ہے۔ جی بلال صاحب، آپ مظفر آباد کے سپورٹ اینڈ کلچر ونگ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کی آنے والے دنوں میں کیا اچیومنٹ ہوں گی، آپ کی کیا وہاں پہ سرگرمیاں ہوں گی؟ دیکھیں، میں یہ صرف پاکستان تحریک انصاف میں جو سپورٹس اینڈ کلچر کی ایک نام کی ایک ونگ ہے، باقی ونگز کی طرح جس طرح یوتھ ونگ ہے، وومن ونگ ہے، اور جس طرح بے شمار ونگز ہیں اس کی طرح کی ایک یہ ونگز ہیں، اور یہ کسی دوسری سیاسی پارٹی میں نہیں رکھی۔ بیسکلی عمران خان صاحب خود ایک سپورٹس مین تھے اور ایک کرکٹر تھے، انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ ذہنی نشوونما کے لیے کھیل کتنی افادیت رکھتے ہیں اور کتنے ضروری ہیں۔ اور جو پچھلے اسلام آباد میں آج سے 3-4 مہینے قبل سپورٹس کا پروگرام ہوا، تو وہاں پہ بھی ہم نے کثیر تعداد میں آزاد کشمیر کے نوجوانوں نے شرکت کی، اور خان صاحب نے وہاں پہ واضح کہا کہ ہر یوسی کے اندر انشاءاللہ کھیلز کے گراؤنڈ بنائیں گے اور کھیل بہت ہی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آزاد کشمیر کے اندر ہمارے جو عمر شہزاد صاحب AJK-RSP میں جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو بنے، اس طرح پارلیمانی سیکرٹری سپورٹ اینڈ کلچر کے بنے، اور اس طرح انشاءاللہ آزاد کشمیر کے اندر بھی ہم کھیلوں کے اس طرح کھیلوں کے فروغ کے لیے اقدامات کریں گے۔ ہماری حکومت آنے کے بعد پہلی مرتبہ KPL ایک بڑی لیگ جو ہے وہ ہم پہ سٹارٹ ہوئی ہے، کھیلوں کے میدان آباد ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ رفتہ رفتہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہم جو ہے چانس دیں گے کہ وہ انٹرنیشنل سطح پہ جا کے پرفارمنس کریں۔ بلال صاحب، اس سے قبل میرے انٹرویو میں بھی آپ کے حلقے سے ہی ایک دوست آئے تھے، تو انہوں نے بھی بڑا تفصیلی اپنے حلقے کے حوالے سے، آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے، گورنمنٹ کے حوالے سے بڑا تفصیلی گفتگو کی تھی۔ تو میرا آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ بتائیے گا کہ راجہ منصور صاحب کی سیاست کس طرز کی ہے؟ کیا وہ ابھی کشمیر کا میں جو حکومت ہے اس کا سیٹ اپ کا حصہ بھی ہیں؟ تو اب کیا بتائیے گا کہ کتنے حد تک وہ ڈیلیور کر رہے ہیں؟ عوام ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، یا عوام کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ کیسی ہے؟ عوام کے مسائل کے حل کو وہ ترجیح دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟
دیکھیے راجہ منصور خان کی اگر سیاست کی بات کریں وہ کس طرز کی ہے یا کس میتھڈ کی سیاست کرتے ہیں، تو ہم آزاد کشمیر کے اندر خصوصاً حلقہ کھاوڑا کے اندر ہم ایک نئی سیاست کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں جہاں میرٹ کی بالادستی ہو، نوجوان پڑھے لکھے لوگوں کو جو ہے ہم پلیٹ فارم دے رہے ہیں، وہاں پہ آ کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر آپ اوپر آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی پہلے کبھی نہیں تھا۔ پہلے راجہ عبدالقیوم خان صاحب اور لطیف اکبر صاحب کی ریکارڈ پارٹنرشپ تھی اور دونوں باریاں لیتے تھے پوری آزاد کشمیر کے اندر۔ اس طرح باریوں والا سسٹم تھا، ہمارے حلقہ کھاوڑا کے اندر بھی باریوں والا سسٹم تھا۔ نہ راجہ منصور خان صاحب کا کچھ سیاسی کوئی بہت بڑا بیک گراؤنڈ تھا، نہ میرا کوئی سیاسی بڑا بیک گراؤنڈ تھا، اور راجہ منصور خان بیرون ملک ایک اچھی لائف وہ گزار رہے تھے، اچھی سے ان کی جابس تھی، وہاں پہ سیٹل تھے، لیکن جو انہوں نے اپنا درد دیکھا اپنے علاقے کا، اپنے لوگوں کا، وہ کچھ جو ہے ان کا تڑپ تھی، اور وہی لے کے اپنا ساری چیزیں قربان کر کے آزاد کشمیر کے اندر آئے۔ اور جو ہے میں ان کی بانی ساتھیوں میں سے بھی ہوں، اور ان کے ساتھ مل کر ہم نے کوشش کی ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو مواقع دیں، اور جو ہمارا انتخابی آپ دیکھیں وعدہ تھا ڈاکزم کے اوپر، بڑا سخت سٹینڈ بھی لیا تھا اور ہم وعدہ لے کے آئے تھے۔ انفارچونیٹ راجہ صاحب ہار گئے، اس کے باوجود ان کی کاوشوں سے آج الحمدللہ وہ ایکٹ منسوخ کیا ہے، اور ہم جو ہے ایک ایسا موقع دے رہے ہیں جہاں آپ ایک ٹیسٹ کے امتحان پاس کر کے آپ بھی جو ہے اچھی پوزیشن پہ آ سکتے ہیں۔ تو میں اس کا سہرا زیادہ تر راجہ منصور خان صاحب کو ہی ٹھہراؤں گا۔ بلال صاحب، آپ نے خود بھی بتایا اور مجھے بھی اس چیز کا علم ہے کہ آپ راجہ منصور صاحب کے بالکل قریبی ساتھی میں پائے جاتے ہیں، تو ان کے مختلف مقامات میں مختلف اضلاع میں وزٹ بھی ہوتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ابھی وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، تو کیا مجھے بتائیے گا کہ ابھی جو تنظیم سازی ہوگی تو راجہ صاحب کا کیا کردار ہوگا؟ جو جینون ورکرز ہیں ان تک یہ تنظیمی امور کے جو تنظیمی عہدے ہیں ان تک پہنچ پائیں گے؟ دیکھیے پورے آزاد کشمیر کے اندر چونکہ راجہ منصور صاحب جب سے چیئرمین مائنہ عمل درآمد بنے ہیں تو ان کے ساتھ مجھے بھی اتفاق ہوا جانے کا، مختلف سیاسی کارکنان سے ملنے کا مجھے بھی اتفاق رہا ہے۔ تو جب بھی گیا وہ لوگوں کی بہت ساری توقعات ہیں، اور آزاد کشمیر کے جو موجودہ حکومتی سیٹ اپ میں یا تنظیمی سیٹ اپ میں وہ ان کو جو امید کی کرن راجہ منصور خان کی صورت میں جو ہے نظر آتی ہے، اور پارٹی کے جو اگر آپ یہ کہیں کہ بنیادی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جہاں جتنے بھی جنرل ورکر ہیں جنہوں نے اپنا ٹائم سپینڈ کیا ہے، جنہوں نے محنت کی ہے تحریک انصاف کے لیے، جنہوں نے تحریک انصاف کا پرچم لہرایا ہے، تو وہ سارے راجہ منصور خان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور راجہ منصور خان کی آواز بن رہا ہے۔ جہاں میں کوٹلی آپ کے ڈسٹرکٹ میں گیا تھا وہاں پہ اتنا اچھا جو ہے ہمارا جو ہے استقبال ہوا، نوجوان جتنے بھی سیاسی کارکنان تھے ان کے پاس آئے، ان سے شکوے بھی کیے اپنے، ان کو راجہ منصور خان صاحب نے 3 گھنٹے سنا، اور وہاں گیسٹ ہاؤس میں کوٹلی 3 گھنٹے PWD گیسٹ ہاؤس میں 3 گھنٹے ان کو سنا، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ حکومت کے اندر بھی آواز بلند کرتے ہیں، اسمبلی فلور کے اندر بھی کرتے ہیں، جب پارٹی کا جو پارلیمانی اجلاس ہوتا ہے وہاں پہ بھی وہ آواز اٹھاتے ہیں۔ بلال صاحب بہت زبردست، بڑی بہترین باتیں کی۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ راجہ منصور صاحب ابھی وزیر اعظم کے جو مائنہ عمل درآمد کمیشن ہے اس کے چیئرمین ہیں، تو ابھی آنے والے وقت میں منصور صاحب کی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی سیاست، ان کا طرز عمل، یا ان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ ان کی ورکنگ نو ڈاؤٹ وہ بہت بہترین ورکنگ دیکھیں ماضی میں بھی چیئرمین مائنہ عمل درآمد کے مختلف چیئرمین لگتے رہے ہیں، لیکن کسی کو آپ نے اتنا فعال نہیں دیکھا ہوگا جتنا ایک قلیل وقت میں تقریباً ان کو جو ہے چیئرمین بنے ہوئے ابھی 45 سے 50 دن ہوئے ہیں، اور اس کے ان 45 سے 50 دنوں میں مبارکبادوں کو چھوڑ کے، کیونکہ پہلے بہت لوگوں کا فلو تھا پورے کشمیر کے لوگوں کا، کیونکہ وہ جنرل سیکرٹریز بھی ہیں، تو ہم نے 30 سے 35 انسپیکشن کر چکے ہیں مختلف اداروں کی، اور ہم وہاں پہ رپورٹس طلب کی ہیں، وہاں پہ جو کام سست روی کا شکار تھے، جہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ گڈ گورننس جو ہے نہیں ہو رہی، وہاں پہ جو ہے فوری طور پر انہوں نے احکامات صادر کیے ہیں، اور وزیر اعظم کی ہدایت پر، اور ان کا جو محکمہ ہے جو جس کو لے کے جا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب آزاد کشمیر کے بہت خوش ہیں، اور انشاءاللہ جو گڈ گورننس ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو رہی ہے، ابھی جو ہے مزید بہتر ہونے کے امکانات ہیں۔ بلال صاحب ایک آپ سے ایک وہ میرا سوال ہے کہ راجہ صاحب جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور چیئرمین بھی ہیں کمیشن کے، تو ان کا بیوروکریسی کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بیوروکریسی تعاون کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ دیکھیے راجہ صاحب انہوں نے MBA کیا ہوا ہے، انگلینڈ کی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، اور وہاں آزاد کشمیر میں ایک ان کا اللہ پاک نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ وہ تو نہ کوئی مال بنانے آئے ہیں، نہ کچھ پیسہ بنانے آئے ہیں، حکومت کے لیے وہ جو آئے ہیں وہ ایک تڑپ رکھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں، جو مسائل کے گاڑ ہے وہ مسائل ختم ہو، اور جس طرح کا ان کا ویژن ہے کہ یہ جو خوبصورت ریاست اللہ تعالیٰ نے جس کو وسائل سے مالا مال کیا ہے، یہاں کی جنگلات ہیں اور اس کے علاوہ جہاں کا پانی ہے اور جتنے بھی سورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے عام آدمی کے طرز زندگی کو بہتر بنایا
جا سکے. تو بیوروکریسی جہاں وہ ساتھ دے بھی رہی ہے اور دے گی بھی, کیونکہ وہ آپ کو اپنا مال بٹورنے آئے نہیں ہے, نہ ہی کوئی کمیشن. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ بیوروکریسی کے ساتھ مل کر ہاف آف کر لیتے تھے, کمپرومائز کرتے تھے, پارٹنرشپ کرتے تھے, کوئی بندہ اپوائنٹ کروانا ہوتا تھا ان کو بھی حصہ مل جاتا تھا. تو یہاں راجہ صاحب کا وہ چکر نہیں ہے, اور بہت بہتر جو ہے میں دیکھ رہا ہوں آئندہ جو ہے مستقبل ان کا. بلال صاحب, آپ پاکستان میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے, آزاد کشمیر میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے, ایک مہنگائی کا فیکٹر ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کشمیر میں بھی تحریک انصاف ہے, وفاق میں بھی تحریک انصاف ہے, اس فیکٹر کو کیا تحریک انصاف کنٹرول کر پائے گی؟ دیکھیں, مہنگائی کا جو فیکٹر ہے پوری دنیا اس کی لپیٹ کے شکار ہے, اور ہر بندے کو پتہ ہے. جس طرح پہلے یہ شوشہ کر رہے تھے دوسری اینٹی پارٹیز کہ ہمیں چورنا بیچا جائے انٹرنیشنل مارکیٹ کا, تو آج دیکھیں جب خان صاحب نے 10 روپے پیٹرول کی پرائزز میں کمی کی ہیں, 5 روپے بجلی کی یونٹس کم کیے ہیں, احساس جو ہے رعایت پروگرام انہوں نے شروع کیا ہے, 12,000 سے لے کر 14,000 کا جو انیشیٹو لیا ہے. تو یہ سارے اقدامات ان کو بخوبی اندازہ ہے ایک عام آدمی کا. اور پہلی مرتبہ آپ دیکھیں کہ 4 سال حکومت کو پاکستان میں گزرنے کے باوجود عمران خان پہ ایک ڈھیلے کی کرپشن کا کوئی الزامات نہیں, اور جو لانگ مارچ کرنے آ رہے ہیں, جو ان کا راستہ روکنے کے لیے آ رہے ہیں, ان کو گھر بھیجنے کے لیے آ رہے ہیں, ان پہ ہزاروں الزامات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک عام آدمی کا جو ہے وہ درد جو ہے ان سے کئی گنا بہتر سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, کیونکہ یہ تو سونے کی چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں. عمران خان ایک جو ہے وہ گراس روٹ سے اوپر گیا ہے, وہ محنت کر کے گیا ہے, 23 سال سے اسٹرگل کیا ہے, اور وہ نہ ہی کسی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ آیا ہے, نہ ہی کسی کے پاؤں پکڑ کے آیا ہے, اور نہ ہی کسی کے گود میں وہ بیٹھا ہے. اس کے پیچھے اقتدار میں آنے سے پیچھے اس کی ایک سیاسی اسٹرگل ہے. اچھا بلال صاحب, یہ بتائیے گا, آپ نے سیاسی جدوجہد جب آپ طالب علم تھے تب سے آپ نے سٹارٹ کی, تو مجھے بتائیے گا کہ آپ جب سیاست میں آئے تو آپ کو اپوزیشن کی طرف سے یا جو سیاسی ٹھیکیدار کہلاتے ہیں ان کی طرف سے کوئی مزاحمت کا سامنا ہوا؟ دیکھیں چودھری صاحب, یہ ایک سیاست ویسے بھی اس کو کہتے ہیں کہ لیگ پولنگ ہوتی ہے. جب آپ سیاسی قدم رکھتے ہیں تو پارٹی کے اندر بھی ہوتا ہے, پارٹی کے باہر بھی ہوتا ہے, اور خاص کر کے جو ہمارا آزاد کشمیر کا کلچر ہے جہاں پہ طاقت, قبائلی طاقت ہے, جہاں ہر بڑی برادری والے چھوٹی برادری والوں کو جو ہے وہ زد و کوب کرتے ہیں, ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے جو ہے وہ سیاسی ٹھیکیدار بنتے ہیں, ان کے رائٹس جو ہے وہ خود یوٹیلائز کرتے ہیں. تو آزاد کشمیر میرے حلقے میں بھی اس طرح کے بہت ساری مزاحمت کا سامنا مجھے کرنا پڑا, اور کئی مرتبہ راستے بھی روکے گئے, ساری چیزیں میں نے فیس کی, لیکن میں مستقل مزاجی کے ساتھ لگا رہا. میں جو میرا گول تھا, جو میری منزل تھی, جو میں لگا رہا, اگر میں وہاں رک جاتا تو میں یہ سسٹم ختم ہو جاتا. جو نوجوان لوگ, کئی بیشتر نوجوان مجھے فالو کرتے ہیں, مجھے دیکھتے ہیں, تو وہ جو ہے وہ بھی جو ہے ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. تو بہرحال جو ہے وہ یہ آزاد کشمیر کے اندر یہ چیزیں تو ہیں جہاں آپ مروسی سیاست کو للکاریں گے, جہاں ٹھیکیداروں کو آپ للکاریں گے, جہاں مافیاز کے خلاف آپ آواز بلند کریں گے, تو یہاں اس طرح کی حرکات تو وہاں پہ آپ کو مزاحمت کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. بلال صاحب, آپ پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا, ناظرین کو بھی بتایا کہ آپ راجہ منصور صاحب کے ساتھ بڑے اٹیچ ہیں, آپ اپنے حلقہ میں مختلف پروجیکٹس کر رہے ہیں, مختلف آپ اسکیمیں وغیرہ لے رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ پروجیکٹس وہاں پہ لاتے ہیں تو اپوزیشن کی طرف سے کوئی ایسا رکاوٹیں ہوں, نہ کرنے دیے جا رہے ہوں وہاں پہ کام, یا پھر بیوروکریسی کے ساتھ مل کر ان کو ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ہمارا جو کھاوڑا ہے وہ اس کو مظفر آباد کا دل کہتے ہیں, اور مظفر آباد جو ہے دارالحکومت ہے, اس کے باوجود بہت ہی پسماندہ ہے. اور اس کی بیشتر اب جب ہماری حکومت آئی ہے, ہم نے انیشیٹو لیے ہیں, ہم نے ایک پرپوزل بنا کے سڑکوں کے, وہاں پہ اسپتالوں کے, اس طرح کے بنا کے بیچے ہیں. تو ظاہری بات ہے اپوزیشن لیڈر بھی ہمارے حلقے سے ہیں, انہوں نے مختلف رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی ہیں, وہاں پہ ہمیں کئی پیچیدگیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں. جو عمران خان نے اعلان کیا ہے 500 ارب کا, اگر 500 ارب روپے وہ ڈیلیور ہو جاتے ہیں جے کے حکومت میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا مثالی خطہ بنے گا جس طرح. اور دوسری طرف تنویر الیاس جیسے لوگ ہمیں اویلیبل ہیں جو آزاد کشمیر کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں, جو اس خطے کی تقدیر بدلنا چاہ رہے ہیں, جو ٹورزم کے اوپر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور جس طرح راجہ منصور خان کو ایک جائز مقام ملا ہے حکومت کے اندر, ان کو جو ہے جگہ ملی ہے, نمائندگی ملی ہے, تو ان کی تجاویز سے, ان کے جو ہے فائدہ اٹھا کے جو ہے انشاءاللہ آزاد کشمیر ایک مثالی خطہ بنے گا انشاءاللہ. بلال صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہمارے شو میں آئے.
تو میرے شو کے ذریعے آپ اپنے حلقے کے نوجوانوں کے، اپنے خطے کے آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں نوجوانوں کو یہی میسیج دوں گا کہ آپ جو سیاست میں سیاست میں انٹرسٹ لیتے ہیں تو آپ مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ آپ لگے رہیں، اور کسی بھی شعبے میں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں آپ اپنی گولز اچیو کر لیں، ٹارگٹ سیٹ کر لیں، اور اس کے بعد مستقل مزاجی کے ساتھ آپ محنت جاری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں بھی نیت اور کوشش دی ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور محنت جو ہے اللہ تعالیٰ کبھی رائے گاہ نہیں کرتا ہے، آپ محنت کریں اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صلہ دے گا۔ بہت شکریہ بلال صاحب۔ ناظرین، یہ تھے بلال میراث صاحب جن کے ساتھ ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی، جنہوں نے آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کے حکومت کے سیٹ اپ پہ بات کی، آزاد کشمیر کے حکومتی معاملات پہ بات کی، کام کاج کے حوالے سے بات کی۔ انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ملیں گے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔